رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ کچھ وجوہات کی بنیاد پر ہمارا جو تفسیری سلسلہ جاری تھا وہ رکا ہوا تھا. اللہ کا کرم، اس کا فضل، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے پھر دوبارہ اس سلسلے کو جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس لیے کہ یہ سارا نظام اللہ کا ہے. ہماری اپنی چاہنے سے، ہمارے ارادوں سے، ہماری کوششوں سے نہیں ہوتا، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اللہ کا کرم، اس کا احسان ہے کہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفسیری سلسلے کو جاری رکھنے کا، جاری کرنے کا ایک موقع عطا فرمایا. تو اس کے لیے آج سورۃ اللہب سے متعلق اس کی تفسیر اور اس سے متعلق آیتوں کا ترجمہ کیا جائے گا. گزشتہ ہم سورۃ النصر تک پہنچے تھے، اذا جاء نصر اللہ والی سورت تک. اب آگے سورۃ اللہب کا ذکر کیا گیا. اس سورت کا ابتدائی، اس سورت کی آیتوں کا ایک شان نزول ہے. شان نزول کیا ہے؟ شان نزول اس کا یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنایا، آپ پر نبوت کی ذمہ داری عطا فرمائی، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر قرآن پاک کی آیت کے ذریعے نبی کو یہ حکم دیا کہ پہلے آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت دیں. آپ کو جو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، آپ کو جو اللہ نے نبوت کی دولت سے نوازا، اس نبوت کا تذکرہ، اپنی اس دعوت کی ذمہ داری کو پہلے اپنے خاندان والوں سے شروع کریں. قرآن پاک کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام، اس زمانے کا ایک رواج تھا، اس رواج کے مطابق لوگوں کو آپ نے جمع فرمایا. رواج کیا تھا اس زمانے میں کہ جب کوئی آدمی کسی مصیبت میں پھنسا ہوتا، کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتا، تو وہ کسی پہاڑی پر چڑھ جا کر، اونچائی پر جا کر اعلان کرتا، آواز لگاتا، اپنا کوئی کپڑا وغیرہ ہوتا تو اس کو ہلاتا، لوگوں میں اعلان کرتا یا صباحا یا صباحا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ آدمی پریشان ہے، اس کی مدد کے لیے گاؤں والے لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے. چونکہ بالکل یہ ابتدائی زمانے کا واقعہ ہے، تو اس زمانے میں مکہ بہت زیادہ بڑی آبادی والا علاقہ نہیں تھا، بیت اللہ بھی بہت زیادہ بڑی آبادی میں پھیلا ہوا نہیں تھا. تو اس زمانے میں صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے کے رواج کے مطابق کپڑے سے حرکت دے کر، ہلا کر آپ نے اعلان فرمایا یا صباحا یا صباحا. تو مطلب یہ تھا کہ لوگ یہ سمجھے، مکے والے یہ سمجھ، چونکہ مکے کے لگا ہوا مکے سے وہ لگی ہوئی وہ پہاڑی تھی صفا کی، تو لوگ آواز سن کر سارے گاؤں والے جمع ہو گئے، مکے والے جمع ہو گئے. انہی آنے والوں میں، جمع ہونے والوں میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا. تو ابو لہب بھی آنے والوں میں سے تھا، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب سارے لوگ گاؤں والے جمع ہو گئے
کہا کہ تم لوگ بتاؤ کہ تم مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ آپ تو سچے ہیں، کبھی ہم نے آپ سے جھوٹ نہیں سنا، آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو پہلے اپنی صداقت کا اعلان کروایا، پھر اس کے بعد آپ نے دوسرا سوال کیا کہ تم مجھے امانت دار سمجھتے ہو یا خیانت کرنے والا؟ لوگوں نے کہا آپ تو امانت دار ہیں، کسی چیز کی خیانت آپ نے نہیں فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت، اللہ کا نظام اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت 40 سال کے بعد 40 سال میں عطا فرمائی۔ حالانکہ اگر اللہ چاہتے تو 20 سال میں دے دیتے، 15 سال میں دے دیتے، 25 سال کی عمر میں دیتے، 30 سال کی عمر میں دیتے، مگر 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی گئی۔ کیوں؟ 40 سال تک آپ پہلے مکے والوں کے ساتھ رہنے لگے، ان کے ساتھ بسنے لگے، اس لیے کہ جب تک آدمی میں رہتے نہیں، بستے نہیں، آدمی کے مزاج کا اور اس کی طبیعت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ دور سے ہر آدمی دیکھنے میں بہت اچھا لگتا، بہت اچھا معلوم ہوتا، جب اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اس کے معاملات ہوں گے، اس کے ساتھ میں چلنا پھرنا ہوگا، تو آدمی کی اصلیت، اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے آتی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن مکے والوں کے ساتھ گزرا، آپ کی جوانی مکے والوں کے ساتھ گزری، تقریباً 40 سال تک مکے والوں نے آپ کو اپنے ساتھ رکھ کر کے دیکھا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا کہ تم مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو سچا سمجھتے ہیں۔ اور پھر آپ نے پوچھا مجھے امانت دار سمجھتے کہ یا خیانت کرنے والا؟ لوگوں نے، مکے والوں نے کہا کہ آپ تو امانت دار ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ دیکھو میں اللہ کا ایک پیغام لایا ہوں، وہ مجھے آپ کو سنانا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی، آپ نے کہا کہ دیکھو میں پہاڑ کی چوٹی پر، اونچائی پر، پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں، میں پہاڑ کی اس جانب پیچھے والی جانب بھی دیکھ رہا ہوں اور میں پہاڑ کے سامنے والی جانب بھی۔ مکے کے لوگ نیچے تھے، آپ اوپر کھڑے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں، میں یہاں سامنے بھی دیکھ رہا ہوں، تم پیچھے کیا ہوگا، پیچھے کیا ہے تم نہیں دیکھ رہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر تمہارے مقابلے کے لیے، تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا ہے، کیا تم میری اس بات کو مانو گے، تسلیم کر لو گے، قبول کر لو گے؟ مکے والوں نے کہا کہ بھئی تم تو سچے ہو، اگر تم یہ بات کہو گے تو ہم تمہاری بات ماننے کو تیار ہیں۔ آپ نے اس موقع پر جب دیکھا کہ لوگوں کا ایک مزاج بنا ہوا ہے اور آپ کے بارے میں لوگوں کا خیال اچھا ہے، تو آپ نے اس موقع پر اپنی اصل دعوت شروع کی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے اپنا نبی اور رسول بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، دین والی زندگی اللہ نے عطا فرمائی، اور اس پیغام کو آپ نے ان کلمات کے ذریعے سے بتایا کہ آپ نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ کل قیامت میں مرنے کے بعد اگر بے ایمانی کی حالت میں کفر میں دنیا سے چلے جاؤ گے تو اس کے بدلے میں جہنم میں جانا پڑے گا، آگ کے انگاروں میں جلایا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس سے بچنے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ لہذا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، اللہ دنیا اور آخرت میں تمہیں کامیاب کرے گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تفلحوا، اور اس کے بدلے میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمہاری کامیابی کا مدار ایمان پر رکھا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلی دعوت اپنے خاندان قبیلے کے لوگوں کو، اپنے گاؤں والوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو دی، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے آپ ڈرائیے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے اپنا یہ پیغام سنایا تو ان میں ابو لہب بھی تھا، وہ ناراض ہو گیا، وہ کھڑا ہو گیا،
اس کے زبان سے جو جملے نکلے اس جملوں میں اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہلاکت اور بربادی کی بد دعا کی۔ اس نے کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، نعوذ باللہ، اے محمد تمہارے ہاتھ ہلاک ہو جائیں، تم برباد ہو جاؤ، اتنے کام کی، اس کام کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا۔ کیا مطلب؟ ہم تو یہ سمجھے کہ تم کوئی پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، تمہاری حفاظت کرنا، تمہارا کوئی تعاون کرنا، مدد کرنا، وہ ارادے سے ہم آئے، مگر تم نے تو اس کے بالمقابل یہ بات ہمارے سامنے رکھی جو ہمارے باپ داداؤں کے دین کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب یہ سنے، آپ کو اس پر بڑی تکلیف ہوئی، آپ کو رنجش ہوئی، آپ پریشان ہو گئے کہ میں ان کو اچھی بات کی طرف دعوت دے رہا ہوں، میں ان کو بلا رہا ہوں دنیا اور آخرت کی کامیابی والے راستے کی طرف، اور یہ ہے کہ میرے حق میں بد دعا کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ یعنی اس موقع پر چونکہ ابتدا میں دو چار جو بھی ایمان والے تھے ان کو بھی تکلیف ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ اللہب کی یہ سورت اور یہ آیتیں اتاری، اور اللہ نے کہا کہ میرے نبی کی ہلاکت اور بربادی اور ان کے ہاتھ ٹوٹنے کی کیا بد دعا کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے تو ابو لہب کے ہاتھ ہلاک ہو جائیں، ابو لہب برباد ہو جائے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ابو لہب برباد ہو گیا، حالانکہ یہ ابتدائی زمانے کی بات ہے، اس کی بربادی کا اعلان قرآن میں کر دیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی، اللہ کے نبی کی دلی کیفیت اور دلی حالت کو سن کر خود اللہ نے اس کے حق میں، اس کے بدلے میں ہلاکت اور بربادی کی بد دعا ابو لہب کو دی۔ یہ ابو لہب کون ہے؟ اللہ کے نبی کا چچا عبد المطلب کے بیٹے ہیں، حالانکہ اس کا اصل نام عبد العزیٰ، مگر یہ گورے رنگ کا، لال رنگ، اس میں لال رنگ مائل ہوتا تھا، تو اس کی وجہ سے لوگ اس کی کنیت آگ کا شعلہ، جیسے آگ کا ڈلہ، انگارہ جیسے لال ہوتا ہے، ایسے یہ گورا لال تھا، تو اس کی وجہ سے اس کو ابو لہب، چنگاری کا باپ، اس کا نام رکھا گیا۔ قرآن پاک میں اس کے اصل نام کو چھوڑ کر ابو لہب والا نام ذکر کیا گیا۔ کیوں؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں تفسیر میں یہ بات حضرت نے لکھی ہے کہ عبد العزیٰ شرکیہ نام ہے، شرکیہ کلمات والے میں سے، شرک والے کلمات، چونکہ عرب میں یہ دستور تھا بتوں کے نام کے ساتھ نام رکھے جاتے تھے۔ عبد العزیٰ، عزیٰ، لات اور عزیٰ اور منات یہ اس زمانے کے بت تھے جن کی پوجا کیا کرتے تھے، تو اس کے ساتھ اس کا نام رکھا گیا۔ اللہ نے اس کے اس شرکیہ نام کو چھوڑ کر اس کی کنیت کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا۔ یہاں درمیان میں ایک بات ہم ذہن میں رکھ لیں، آج کل ہمارے درمیان میں بھی نئے نئے ناموں کے رکھنے کا ایک شوق لوگوں میں آ گیا، ایک مزاج بن گیا۔ حالانکہ ایک زمانہ تھا لوگ اپنی اولاد اور اپنے بچوں کے نام یا تو انبیاء کے ناموں کے ساتھ، صحابہ کے ناموں کے ساتھ، یا تو اولیاء اللہ کے ناموں کے ساتھ جوڑ کر کے نام رکھا کرتے تھے۔ اب دھیرے دھیرے رواج بدلتا گیا، لوگوں کا مزاج بدلتا گیا، لوگوں میں ایک عجیب شوق آ گیا، لوگ یہ سوچنے لگے کہ بھئی ایسا نام رکھو کہ ہمارے خاندان میں کسی کا نہیں ہونا چاہیے، بالکل نیا۔ اب اس نئے کے چکر میں بسا اوقات معنی کا بھی پتہ نہیں چلتا لوگوں کو، معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، حالانکہ نام کے معنی کا اثر پڑتا ہے آدمی پر، جو نام رکھا جاتا ہے اس نام کا اثر آتا ہے، اور یہ بات صحیح ہے، لیکن عام طور پر اس کا خیال نہیں کیا جا رہا۔ اور پہلے ایک موقع تھا کہ لوگ اپنے اپنے علماء سے رجوع کر کے، اپنے مسجدوں کے امام صاحب سے اور پڑھے لکھے لوگوں سے ایک اچھے مناسب ناموں کا انتخاب کر کے نام رکھا کرتے تھے۔ اب ہمارا مزاج بدل گیا، ہم لوگ بجائے علماء کی طرف رجوع کرنے کے، اہل علم کی طرف رجوع کرنے کے، یا کسی پڑھے لکھے لوگوں کی طرف رجوع کرنے کے،
ہم یہ سمجھ رہے کہ بھئی ہمیں خود پڑھنا آتا، ہم کس سے کیا رجوع کریں، لہذا اپنی انگریزی تعلیم کو بنیاد بنا کر لوگ گوگل میں اور ادھر ادھر انٹرنیٹ کے ذریعے ناموں کو لیتے ہیں، بسا اوقات اس میں کفریہ کلمات بھی ہوتے اور اس میں ان ناموں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو اس کے بہت سے غلط معانی ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بچوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے لیے حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین نام مردوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، بچوں کے لیے وہ یہ کہ اللہ کے صفتی ناموں کے ساتھ جوڑ کر نام رکھا جائے، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد کے والے ناموں کے ساتھ، تاکہ ہمارے اندر بندوں میں عبدیت، تواضع، عاجزی پیدا ہو۔ ہم یہ نیت سے اپنے بچوں کے نام رکھیں کہ ان کے اندر تواضع پیدا ہو جائے۔ پھر اس کے بعد انبیاء کے ناموں کے ساتھ، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ جوڑے، محمد، اور آخر میں احمد۔ حدیث میں آیا، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کل قیامت میں میں اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں داخلہ کراؤں۔ میرے دوستو بزرگوں، آج کل لوگوں میں یہ خیالات، یہ چیزیں ختم ہو گئی، یہ مزاج ختم ہو گیا۔ ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میرے بچے کو میں کون سا نام رکھوں جس سے میرا بچہ نیک بنے، اچھا بنے، فرما بردار بنے، اور اس کی طبیعت میں نیکی کا خیال اور نیکی کا مزاج پیدا ہو، اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ ناموں میں یا تو شروع میں محمد یا آخر میں احمد، یا صحابہ کے ناموں کے ساتھ، انبیاء کے ناموں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ناموں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ناموں کے ساتھ اپنے بچوں کو منسوب کریں تاکہ ان کے صفات ہمارے بچوں میں منتقل ہوں۔ آپ دیکھیں بہت سے اللہ کے بندے، بہت سے اہل علم اپنے بچوں کے نام اللہ والوں کے ناموں کے ساتھ، صحابہ، انبیاء، اولیاء، اس کو بنیاد بنا کر نام رکھ رہے ہیں۔ دیکھیے اگر نام کا کوئی اثر نہ ہوتا، کوئی مطلب نہ ہوتا، تو قرآن مجید میں سورہ لہب نہ ہوتا، اس کا نام سورہ عبد العزیٰ ہو جاتا۔ تبت یدا ابی لہب نہیں کہا جاتا، بلکہ عبد العزیٰ کا نام اس کی جگہ پر لایا جاتا، لیکن اللہ نے عبد العزیٰ کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ وہ نام صحیح نہیں تھا، وہ نام شرکیہ کلمات سے مرکب تھا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہماری ذمہ داری ہے، ہم سے اگر کوئی نام کے بارے میں معلوم کرے، ہمارے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، لوگوں میں کہیں کوئی نئے بچوں کی ولادت ہوتی ہے، اچھے ناموں کا انتخاب کریں۔ لڑکیوں کے لیے، مستورات کے لیے حضرات صحابیات کے نام ہیں، امہات المومنین کے نام ہیں، کتنے پیارے پیارے نام صحابیات میں ہیں، وہ نام ہمارے بچیوں میں رکھے جائے تاکہ وہ اثرات مرتب ہوں۔ اللہ معاف فرمائے، آج نئے نئے انگریزوں والے نام رکھ رہے، نتیجے میں وہی اثرات ہمارے بچوں میں منتقل ہو رہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا ہے، گوگل میں جو نام آ رہے، نیٹ پر جو نام آ رہے، کون اپلوڈ کر رہے ہیں، کس کو پتا ہے؟ وہ تو اس کے اپلوڈ کرنے والے کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی کچھ ہے، وہ بے معنی الفاظ جوڑ کر نئے نئے دکھنے کے لیے جوڑ کر کے دے دیے، لوگ اس کو لے کر کے اپنے بچوں کے نام رکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اس ضمن میں اس بات کو بھی ہم سمجھیں، ہمارے بچوں کے اچھے نام رکھیں تاکہ ہمارے بچوں پر اچھے اثرات مرتب ہوں اور ان کی زندگیوں پر ان بڑوں کے، ان نیک لوگوں کے اثرات مرتب ہوں۔ جیسے بعض صحابہ کے ناموں کا کوئی مطلب بسا اوقات سمجھ میں نہیں آتا، انبیاء کے ناموں کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا، لیکن نام ہم رکھیں گے نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اولیاء کی طرف نسبت کرتے ہوئے، صحابہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، ان نسبتوں کا اثر ان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے عبد العزیٰ کا اصل نام چھوڑ کر ابو لہب کا تذکرہ ابو لہب کے ذریعے سے یہاں ذکر کیا، اور ایک وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ چنگاری کا باپ، اس کا اصل لغوی ترجمہ ہوتا ہے، چونکہ اس کو آگے جہنم میں داخل کرنا تھا، اللہ کو نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا، نبی کو بددعا دیتا تھا، اللہ کو نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے پسند نہیں آتے، اللہ نے اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنایا، اس کے لیے ابو لہب والی صفت اس کو زیادہ بہتر تھی، وہ جہنم میں
آگ کا باپ بننے والا تھا، آگ میں اس کو جلانا تھا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نام عبد العزیٰ کو چھوڑ کر لہب والے نام کا کنیت کا تذکرہ یہاں اس صورت میں کر دیا ہے۔ دوسری بات کہ دیکھیے عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ عربی میں کسی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے مفعول مطلق کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایک فعل لا کر اس کے بعد آخر میں ایک مصدر اسی فعل کا مصدر لایا جاتا ہے، لیکن یہاں بھی تبت کے ساتھ میں وتب کا لفظ لایا گیا، یہاں مفعول مطلق کا صیغہ نہیں بلکہ ماضی کا صیغہ لایا گیا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے اللہ کے نبی کو تسلی دی کہ نبی جی آپ کو آپ کے چچا ابو لہب نے بد دعا کی، مگر آپ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ گھبرائے نہیں، آپ پریشان نہ ہو، اس کے بد دعا دینے سے آپ ہلاک نہیں ہو جائیں گے، اس کے برباد ہونے کی بات کرنے سے آپ برباد نہیں ہو جائیں گے، لیکن اس کے مقابل میں نے جو اس کے حق میں بربادی کا اعلان کیا وہ بربادی کا اثر ہو گیا اس پر۔ ماضی کا صیغہ لا کر وہ تب والا صیغہ لا کر اللہ نے یہ بتا دیا اپنے نبی کو کہ اس کی بات کا اثر تو آپ پر نہیں ہوگا، آپ پر نہیں ہوا، لیکن میری بات کا اثر تو اس پر ہو گیا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے، تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اللہ کے نبی کو اس نے جب بد دعا دی، اللہ نے اس کے ساتھ یہ بد دعا والا جملہ استعمال کیا، تو غزوہ بدر کے بعد اس کے جسم میں طاعون کی بیماری یا ایک قسم کی گھاٹی اس کے جسم میں پیدا ہو گئی۔ وہ ایسی بیماری تھی کہ اس بیماری کی وجہ سے لوگ اس سے دور لوگ عام طور پر اس بیماری والے سے بھاگتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں وہ بیماری ہمارے اندر نہ آ جائے۔ اللہ کا نظام یہ ہوا کہ اس بیماری نے اس کو گھیرا، یہاں تک کہ وہ بیماری میں اس کا جسم سڑ گیا، بدبودار ہو گیا، اسی حال میں اس کی موت آئی، حتیٰ کہ اس کو جنازے کے طور پر اٹھا کر لے جانے والے بھی کوئی نہیں ملے۔ آخر میں کارپوریشن والوں کو، کام کرنے والوں کو، کرائے کے لوگوں کو بلا کر اس کو ایک گڑھا زمین کا کھود کر لکڑیوں کے سہارے ڈھکیل کر گڑھے میں ڈھکیل دیا گیا۔ یہ ہے اللہ کی بددعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جواب میں کہا تھا وہ تب کہ وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ دوسری بات یہاں سمجھنے کی یہ کہ یہاں تبا کا لفظ اور تبت کے ساتھ یدن کا، ہاتھوں کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ ہو سکتا تھا اگر اللہ چاہتے تو یہ کہتے کہ ابو لہب ہلاک ہو جائے، مگر یہاں تبت یدا، ابو لہب کے ہاتھ ہلاک ہو جائے، اس کے ہاتھ برباد ہو جائے۔ اس کی دو وجہ، ایک وجہ تو یہ کہ عام طور پر آدمی کسی کام کے کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے، اس لیے ہاتھوں کا بڑا دخل ہوتا ہے جسم میں، ہاتھوں کے سہارے بہت سے کام آدمی کر لیتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے ہاتھ نہ ہو تو بندہ کوئی کام نہیں کر پاتا ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے، اس لیے پہلے تو اس کے ہاتھوں کا ذکر کیا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ابو لہب عام طور پر اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا کرتا، لوگوں میں اللہ کے نبی کے خلاف باتیں کرتا، تو لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ اے لوگوں، میرا بھتیجا وہ نعوذ باللہ دیوانہ ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ کیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وہاں حساب لیا جائے گا، اور مرنے کے بعد مرنے کے بعد میدان محشر قائم ہوگا، پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ پتہ نہیں میرا بھتیجا کیا کیا باتیں کرتا ہے، ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور نعوذ باللہ وہ کبھی کبھی اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا، ان ہاتھوں میں کوئی چیز میرے بھتیجے کی بتائی ہوئی ابھی تک تو نہیں آئی، اگر نہیں آئی ہے تو یہ ہاتھ ہلاک ہو جائے۔ خود ہی اپنے آپ کو کبھی کبھی ہلاکت والے لفظ استعمال کرتا۔ اللہ نے اسی کے مزاج کے مطابق، اسی کے ذہن اور خیال کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں کی ہلاکت اور بربادی کا تذکرہ کیا۔ لہذا یہ سورہ لہب کی ابتدائی دو آیتیں، تین آیتوں میں ابو لہب کا تذکرہ،
پھر اس کے بعد کی آخر کی 2 آیتیں، اس میں اس کی بیوی ام جمیل کا تذکرہ۔ ابو لہب کی بیوی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت تکلیف دیتی، بہت ستایا کرتی، بہت پریشان کرتی، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ ترجمہ مختصر 3 آیتوں کا دیکھ لیں، اگلی مرتبہ اس کی بیوی سے متعلق جو باتیں ہیں اس کا ذکر کر کے پوری سورت کا ترجمہ مکمل انشاءاللہ کر لیا جائے گا۔ تو ابتدائی پہلی آیت کا ترجمہ ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہلاک ہو جائیں، ابو لہب برباد ہو جائے۔ اور وتب کا معنی اللہ نے اپنے نبی کے خلاف، نبی پر جو بددعا دی اس کے خلاف جو بددعا اللہ کی طرف سے اس کو ہوئی، اللہ نے اس کا اثر ابو لہب پر پیدا کر دیا۔ کیا مطلب؟ وہ ہلاک ہو گیا۔ اب کچھ وقت کا دنیا کا وہ مہمان تھا، چند دن وہ رہے، چند سالوں میں، مگر آخر میں بربادی اس کی مقدر بن گئی۔ آگے کہہ رہے ہیں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اس کو کچھ کام نہیں دیا۔ مال بہت تھا اور اس کی اولاد تھی، بہت کچھ اس کے پاس تھا، مگر اللہ کہتے ہیں ما اغنا عنہ مالہ، اس کا مال اس کو کچھ کام نہیں آیا۔ وما کسب، اس کی کمائی جو اس نے کمایا تھا، مطلب اس کی اولاد ہے، اس کے خاندان، قبیلے یا جو بھی چیزیں اس کے تعاون کی تھی، کوئی چیز اس کے لیے کام نہیں آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، اللہ فرما رہے عن قریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والا ہے، بڑی آگ میں اس کو داخل کیا جائے گا، وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے ہلاکت اور بربادی کی بددعا کے بدلے میں اس کے حق میں اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا اور اللہ کے نبی کو اس کے ذریعے تسلی دی گئی۔ آگے کی 2 آیتوں میں بھی اس کی بیوی ام جمیل کے بارے میں بتایا گیا۔ انشاءاللہ اگر اللہ موقع دے اگلی مرتبہ اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس کے پیغام تک صحیح معنوں میں پہنچ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس تفصیلی سلسلے میں ہمارے لیے جو سبق کی اور ضرورت کی باتیں ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔